باوقار علماء اہل سنت و طالبان علماء نبویہ و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما، وقال الله الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو سامعا أو صاحبا، فلا تكن خامسا، قول ابن سیرین رحمة الله تعالى عليه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، صدق الله العلي العظيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس گاؤں کے لوگ قابل تعریف ہیں کہ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے جذبے اب بھی گرم ہیں، کیونکہ آپ یہاں میری محبت میں نہیں، کسی نیتا کی محبت میں نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اور ان محفلوں میں یقیناً فرشتے بھی آتے ہیں، فرشتے، اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے الحمدللہ ہونہار طالب علم ہیں۔ میں ان کا استاد ہوں، میں نے انہیں درس قرآن یعنی قرآن کے چند پارے جن کا ترجمہ اور تفسیر
اور ماشاءاللہ بہت محنتی طالب علم ہیں. اللہ پاک نے انہیں آواز سے بھی نوازا ہے. بہت شاندار، بہت اچھے انداز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں. ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے فرمایا ہے. اسی کے تحت الحمدللہ یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں. اور صرف قرآن ہی نہیں پڑھتے بلکہ جو آیت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی جانتے ہیں. وہ ننھا منہ آپ کا یہ چھوٹے ہوں گے، اس گاؤں میں کھیلتے کودتے ہوں گے، لیکن آج اللہ پاک نے استادوں کی محنتیں، ماں باپ کی محبتیں، شفقتیں، گاؤں والوں کی محبتیں کے ساتھ رہی. اور آج اللہ پاک نے وہ دن دکھایا کہ ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو، کہ ان کے سر پر یہ تاج رکھا گیا ہے. اور یہ تاج عام چیز نہیں ہے. انسان کتنی ڈگریاں حاصل کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے، کچھ بھی کتنی دولت حاصل کر لے، لیکن یہ تاج کے سروں پر نہیں رکھا جاتا ہے. اگر یہ تاج کسی کے سر پہ رکھا جاتا ہے تو اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے جو نبی کا عاشق ہو اور نبی کے علوم سیکھنے، ان کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے. اپنی مادھی کی نگاہوں سے اس بچے کو آپ دیکھیں کہ جس نے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، دور دراز گیا. یہ کبھی کھانا مل رہا ہے، کبھی دیر ہو گئی، گھر میں ماں ہے، اگر ذرا سی بھی دیر ہو گئی ماں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. میرا بچہ بھوکا ہے، لیکن کیسی کیسی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں علم دین سیکھنے کے لیے ہیں. اس بچے سے ذرا پوچھو، لیکن پھر بھی ہر پریشانی کو یہ سہتا رہا، ہر درد کو یہ سہتا رہا. اس بنا پر، اسی بنا پر کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میں عالم دین بنوں گا اور گاؤں میں جا کر میں اپنے گاؤں والوں کا نام، اپنے خاندان والوں کا نام روشن کروں گا، اپنے پڑوسیوں کا نام روشن کروں گا. اور یقیناً ہم کہیں بھی جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کس صوبے سے ہیں، کس ضلع سے ہیں، کس قصبے سے ہیں. ہم بتاتے ہیں ضلع رامپور ہے اور تحصیل بلاسپور ہے، اور پھر ہم اہرو کے رہنے والے ہیں. تو لوگ پھر اہرو کا نام جانتے ہیں، قصبے کا نام جانتے ہیں. یقیناً اسی طریقے سے جب مولانا غلام یاسین صاحب کہیں تقریر کرنے جائیں گے، کہیں درس و تدریس کرنے جائیں گے، قرآن سنانے جائیں گے، لوگ پوچھیں گے ارے کہاں سے آئے ہو. یہ جب اپنے گاؤں کا، قصبے کا نام لیں گے تو ان کا نام تو روشن ہوگا ہی، ساتھ میں پورے گاؤں کا نام روشن ہوگا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایسے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا چاہیے، محبتی کرنا چاہیے، سینے سے لگانا چاہیے، ایسے بچوں کو ساتھ دینا چاہیے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان طلباء کی شان کیا ہے. یہ طالب علم جو علم دین سیکھنے جاتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑتے ہیں. اب بتائیے آج کوئی نیتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے، اس کے لیے بہترین تعلیم بچھائی جاتی ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے. لیکن یہ طالب علم وہ طالب علم ہے کہ جن کے پیروں کے قدموں کے نیچے ارے تعلیم کی حقیقت کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن و سنت کا درس لینے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پاس پہنچا دیتے ہیں. یہ تعلیم کی حقیقت کیا ہے؟
کہ وہ طالب علم ہے کہ فرشتے اپنے بازو پیروں کے نیچے بچھا دے کہ طالب علم دین حاصل کرنے والے ہمارے پروں پر چلیں گے. یہ مقام ہوتا ہے طالب علم کی، یہ شان ہوتی ہے. اور پھر مدرسے میں جا کر وہ قرآن کریم سیکھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں. اب آئیے میں بتاؤ، جو قرآن کریم پڑھتا ہے سرکار اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ قاری قرآن یعنی قاری حضرات اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ شان عطا فرماتا ہے، یہ شان عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ حافظ قرآن ہو جائے، اس قرآن کو بغیر دیکھے یاد کر لے، اچھی طریقے سے قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے. سرکار فرماتے ہیں اگر تمہارے گاؤں میں کوئی قبرستان ہے، تمہارے شہر میں کوئی قبرستان ہے، کسی انجینئر کو لے جاؤ، ڈاکٹر کو لے جاؤ، وکیل کو لے جاؤ، جج کو لے جاؤ، وہ جائے گا لیکن قبروں سے عذاب نہیں اٹھے گا. لیکن یہ وہ طالب علم ہے جس نے قرآن پڑھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، جب یہ قبرستان جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. قرآن پڑھا، عمل کیا، قبرستان گیا، قبروں سے عذاب اٹھا لیا گیا. اب بتاؤ ان کی شان کیا ہے؟ ہم تو زندہ ہیں، ہم ان کی قدر کیا جانے؟ جاؤ جو قبر میں ہیں اللہ تمہیں وہ شان دے دے. جیسے حضرت علی قبر والوں سے بات کرتے تھے، اللہ آپ کو وہ سماعت دے دے، وہ بصارت دے دے کہ آپ کے قبر والوں سے پوچھیں تو وہ یقیناً یہی کہیں گے اے لوگوں جتنا فائدہ ہمیں طالب علموں سے ہوتا ہے، حافظ قرآن سے ہوتا ہے، عالم دین سے ہوتا ہے، اتنا فائدہ ہمیں کسی اور. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اور پھر جب حافظ قرآن بن کر اس کی شان تو یہ ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں جیسے ہی قبرستان میں حافظ قرآن گیا، قبروں سے عذاب اٹھا لیا گیا، لیکن جیسے ہی پیچھے آیا پھر قبروں پر جن قبروں پر عذاب ہو رہا تھا وہ واپس آ گیا. لیکن وہی بچہ قرآن پڑھنے کے بعد اعدادیہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ جب پڑھ لیتا ہے، جیسے الحمدللہ آپ کے اس بچے نے پڑھی ہے، جب وہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ قبرستان جاتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے قبروں سے ایک